السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا رجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 14 اگست ہے اور ہمسائے ملک میں آج جشن آزادی کا سما ہوگا۔ لوگ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہوں گے اور کل ہمارے ملک ہندوستان میں یوم آزادی کی بہاریں چپے چپے پر دیکھنے میں آئیں گی اور ہر کوئی یوم آزادی کی خوشیاں منا رہا ہوگا۔ یہ آزادی ہمیں کس سے ملی؟ دنیا جانتی ہے کہ فرنگی سامراجوں سے، فرنگی راج سے، برطانوی حکومت سے تقریباً 200 سال کی غلامی کے بعد آزادی کا یہ سانس ہندوستان کے لوگوں کو نصیب ہوا تھا۔ اب یہ آزادی راتوں رات تو حاصل نہیں ہو گئی، اس کے لیے کیا کچھ جد و جہد کرنا پڑا، کس قدر قربانیاں پیش کرنی پڑی اور یہاں کے باشندوں کو کس قدر صعوبتیں، مصیبتیں اور محنتیں کرنی پڑی، اس کا اندازہ انہیں ہی ہو سکتا ہے جنہوں نے آزادی کی اس مہم میں، اس آندولن میں حصہ لیا ہوگا۔ اب تاریخی کی آزادی کی یہ رات اچانک نہیں آ گئی، بلکہ جن سے ہم نے آزادی لی تھی وہ قریباً سن 1601 ہجری کے اندر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے اپنا قدم رکھتے ہیں۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان ہندوستان کے اوپر راج کر رہے تھے، سلطنت مغلیہ کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر جو اپنا تسلط جمایا، جو اپنا غلبہ حاصل کیا، تو وہ مسلمانوں کے اوپر حاصل کیا تھا، مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، مسلمانوں کے تخت پر قابض ہوئے تھے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ آزادی کی اس جنگ میں سب سے زیادہ جنہوں نے محنتیں کی، سب سے زیادہ جنہوں نے قربانیاں دی، سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا، وہ مسلمان ہی تھے۔ وہ ایسا اس لیے تھا کہ مسلمان پہلے حاکم تھے، اب محکوم بن گئے، پہلے آقا تھے، اب غلام بن گئے، تو مسلمان اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ آزادی پانے کے لیے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آزادی کو چھین لیا تھا، جنہوں نے ہمارے تخت کو حاصل کر لیا تھا، جنہوں نے ہماری حکومت پر اپنا قبضہ اور اپنا تسلط جما لیا تھا، ان سے ہم اپنی آزادی لے رہے تھے۔ تو اس لیے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کا حصہ ہے تو وہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ انہوں نے آزادی ہماری سلب کی تھی، حکومت ہماری انہوں نے چھینی تھی اور سلطنت پر قبضہ ہمارے انہوں نے کیا تھا۔ یہ بھی ایک منطقی بات ہے، لوجیکل بات ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آج کے تناظر میں جبکہ مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں، مسلمانوں نے جنگ آزادی میں جو ایک عظیم حصہ لیا تھا، آج جس طریقے سے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، آج جس طریقے سے ان کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، آج جس طریقے سے ان کے خون کو پانی کی طرح تصور کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے گویا ایک جواب ہے کہ چونکہ انہوں نے حکومت ہم سے چھینی تھی، ہمارے تخت پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا تھا، اس لیے ہمارا اولین حق تھا
کہ ہم اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرواتے اور ہم اپنے آپ کو خود مختار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ تخت کے لائق بنانے کے لیے ہم دوبارہ جد و جہد کرتے، دوبارہ محنتیں کرتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سن 1601 کے اندر جب یہ انگریز ہندوستان کے اندر آتے ہیں، ہر چند کی ان کا آنا بزنس کے لیے ہوا، تجارت کے لیے ہوا تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے آ کر جس طریقے سے اپنا تسلط قائم کیا، جس طریقے سے ہندوستان کے وہ مالک و مختار بن گئے، یہ تاریخ ہند کا ایک بڑا ہی سیاہ اور بڑا ہی تاریخ باب ہے۔ اس تعلق سے ہمیں بہت سیریس ہو کر غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان کی آزادی جو ہمیں ملی ہے یہ راتوں رات نہیں مل گئی، یہ کوئی مفت کا تحفہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی گئی تھیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر صرف جن علماء کو شہید کیا گیا تھا، جن علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں، ان کی تعداد قریباً 50,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی 50,000 اس دور کی یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد دلوانے کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کی تھی۔ آپ اگر ہندوستان کی تاریخ آزادی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں سب سے بڑا انعام اگر کسی کے سر کے اوپر رکھا گیا تھا تو وہ اس دور کے نامور عالم ربانی حضرت علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی کے اوپر رکھا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس دور میں انگریزوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، انگریزوں کے خلاف ایسی محاذ آرائی کر رہے تھے، اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو تحفظ دے رہے تھے اور ہندوستان کو ان انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو سب سے زیادہ اگر کسی کی شخصیت انگریزوں کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی وہ احمد اللہ شاہ مدراسی کی تھی، جن کے اوپر 50,000 روپے کا انعام اس دور میں رکھا گیا تھا۔ آج تو 50,000 کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیں جب بات 1 آنے اور 2 آنے کی تھی اس دور میں 50,000 کا انعام گویا اس دور میں کروڑوں کے برابر تھا۔ احمد اللہ شاہ علیہ رحمہ کے سر پر 50,000 کا انعام رکھا گیا۔ پھر اس دور کے ایک غیر مسلم نے جب ان کے سر کو کاٹ کر انگریزوں کے قدموں میں رکھا تھا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا جو سب سے بڑا دشمن تھا آج وہ ڈھیر ہو گیا، آج ہم نے اس کے وجود سے نجات پا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں ایک طرف علماء کرام اس آندولن کی، اس تحریک کی سرپرستی کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں نے بھی اس کے اندر جو اپنا یوگدان پیش کیا ہے، جو اپنی قربانی پیش کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 5 لاکھ سے زائد مسلمان ہندوستان کی آزادی میں کام آ گئے تھے، یعنی 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر ہمیں آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ آج وہ لوگ کہ جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے یوگدان کو، ہماری حصہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے، وہ تو ہر اعتبار سے ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہماری جو قربانیاں ہیں اسے انڈرمائن کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کی قربانیاں کیا رہی ہیں؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا، ان کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہندوستان کی سرزمین پر تھے تو وہ غیر مسلم نہیں تھے اور نہ عام مسلمان تھے، بلکہ مسلمانوں کے جو سربراہ قائدین علماء کرام تھے، یہ انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ کیونکہ ان انگریزوں کے خلاف 1857 کے اندر جامع مسجد کے اندر سے اگر ان کے خلاف کسی نے فتویٰ دیا تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کی شخصیت تھی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب مسلمان اپنے گھروں کے اندر نہ بیٹھیں، اب ان انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا یا ان کے خلاف جنگ کرنا اب مسلمانوں کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ ان کا فتویٰ دینا تھا کہ
دلی کی گلیاں مسلمانوں کے سروں سے امٹ پڑی اور ہر طرف جو کرانتیکاری تھی، ہر طرف جو مجاہدین تھے، چاروں طرف نظر آنے لگے۔ اس وقت جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا، نہ صرف آپ مسلمان بلکہ اس دور کے جو علماء تھے وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر دلی کی سرزمین پر پہنچے اور انہوں نے انگریزوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کسی کو مارنے کے لیے اس پر کوئی مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم داڑھی اور ٹوپی والوں کو جہاں بھی پاؤ تہے دیکھ کر دو۔ اس دور کے انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی سو علماء کو نہ صرف یہ کہ پھانسیوں پر چڑھا دیا جاتا تھا بلکہ ان کے جسموں سے کپڑوں کو اتار دیا جاتا اور دلی کے میدان میں، دلی کا جو چاندنی چوک ہے وہاں پر ان کے لاشوں کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، ان کی چربیاں تک ان کے جسموں سے الگ کر دی جاتی تھی۔ کس طریقے کے مظالم ان علماء کے اوپر ڈھائے گئے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہی کے مورخین نے لکھا ہے کہ ان ایام میں جبکہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا گیا، انگریزوں نے اعلان عام کر دیا کہ تم جہاں بھی ان علماء کو پاؤ ان کو ہر طرح سے تہہ تیگ کر دو، ان کا قتل عام کر دو۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب درخت ہوگا کہ جس کے اوپر کسی عالم کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ یعنی دلی سے لے کر پشاور تک سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر جتنے بھی درخت دکھائی دے رہے تھے ان پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انگریزی سامراج کے اندر اپنے آپ کو جینا جنہوں نے حرام تصور کر لیا تھا اور انگریزوں کے وجود سے ہندوستان کو پاک کرنے کا انہوں نے عزم کر لیا تھا۔ یہ جو آزادی کی تحریک تھی یہ کب سے شروع ہو گئی؟ پھر آپ جب دوسری طرف کلکتہ کی طرف جائیں تو نواب سراج الدولہ نے کس طریقے سے انگریزوں کو کھدیڑا تھا۔ پھر ان کے جو نانا تھے وہ شیخ علی خان، انہوں نے کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی اور انہیں شکست دی تھی۔ ادھر میسور کی طرف آپ جب چلے جائیں تو ٹیپو سلطان نے کئی جنگوں کے اندر ان انگریزوں کو شکست دی تھی۔ یعنی جب چاروں طرف سے انگریزوں کے خلاف جب حملے ہونے لگے، انگریزوں کے اوپر حملے ہونے لگے، انگریزوں کے خلاف فتوے دیے جانے لگے تو اس وقت گویا پورے ہندوستان کے چپے پر آزادی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر یہ کشاں ہوتے ہوتے قربانیاں پیش کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، صعوبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ 15 اگست 1947 تک پہنچا تھا۔ یہ سفر یہ کوئی ایک رات کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ ایک طویل سفر تھا، ایک لمبی داستان ہے، ایک خون کے اندر گویا کی بھگویا ہوا، خون کے اندر ڈوبا ہوا ایک قافلہ ہے جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بالآخر ان مجاہدین کی قربانیاں رنگ لائیں، ان کا جو لہو ہے وہ بولنے لگا اور پھر اس کے بعد 15 اگست 1947 میں یہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے انگریزی جو سامراج ہے، انگریزوں کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے یعنی ہندوستان کے جو مسلم مجاہدین کردار ہیں یہ ان کی قربانیاں رہی ہیں۔ 5 لاکھ لوگ اس آزادی کو پانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے رہے ہیں۔ علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، علماء کرام کو طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ آج جب ہندوستان کے اوپر راج کرنے کی بات آتی ہے، آج پھر وہی سوتیلا سلوک، کبھی ہندوستان کے اندر غیر ملکیوں نے حکومت کیا تھا اور آج ملک کے لوگ ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف کل بھی محاذ آرائیاں ہو رہی تھیں اور آج بھی مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائیاں ہو رہی ہیں۔ نہ مسلمان کل چین سے تھا اور نہ مسلمان آج چین سے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنی قربانی کو جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان اسباب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اس دور میں بھی ہم پریشانیوں سے دوچار تھے، آج بھی ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ راحت اور آرام کا جو وقت ہے وہ کب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا؟ یہ ہماری پوری زندگی یہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قربانیوں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہندوستان آزاد تو ہو گیا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
واقعی ہندوستان آزاد ہو گیا؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. اس سوال کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آئین ساز اسمبلی کے اندر امبیڈکر جن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سیاسی طور پر ایک ووٹ اور ایک فرد کا جو اصول ہے وہ تو ہم نے بنا لیا سیاسی طور پر، لیکن سماجی اور معاشی اعتبار سے جو ہمارے اندر ناہمواریاں ہیں، جو ذات پات کے مسائل ہیں، جو مذہب کی اونچ نیچ ہے، کیا اس پر بھی ہم اپنا قبضہ جما لیں گے؟ کیا اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بات یعنی غیر یقینی طور پر ہم اس کو، یہ بات غیر یقینی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اس پر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اس میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا. امبیڈکر کا وہ جو خدشہ تھا آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے. یعنی تقریباً 80 سال ہو گئے لیکن آج بھی حالات تقریباً وہی ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ایک مٹھی بھر جو طبقہ ہے وہ امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بقیہ جو عام لوگ ہیں، جو عام جنتا ہے، ان کی غربت، ان کی جو نابرابری، ان کے اندر ان کے ساتھ جو تعصب اور غیر منصفانہ سلوک ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. عزیزان گرامی قدر، اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا. بے شک سیاسی طور پر تو ہندوستان آزاد ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی حقیقی آزادی یہ ہوگی کہ جب ہندوستان جمہوریت والا ملک ہے، جب اس کے اندر جمہوریت کا نفاذ ہے. جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی چوائس سے جب حکومت بناتا ہے، اپنے ووٹ کا اختیار جب وہ رکھتا ہے، اپنے ووٹوں سے جب اس نے حکومت بنائی ہے تو پھر اسے مذہب کی آزادی بھی ملنی چاہیے. سماجی جو معاملات ہیں اس کے ساتھ بھی منصفانہ رویہ ہونا چاہیے. ہماری جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہر طرح کے ٹیکسز ہم حکومت کو اس لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ سارے ٹیکس ایک یعنی مخصوص بھر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، بلکہ یہ ٹیکس ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمیں تحفظ ملے، تاکہ ہمیں امن و امان ملے، ہمیں انصاف ملے، ہمیں رواداری ملے، اور جو ہمارے درمیان نابرابری کا ایک معاملہ ہے، ناہمواری کا جو معاملات ہیں، ان معاملات سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا ملے. یہ جس دن ہندوستان کے اندر قائم ہو گیا ہم کہہ سکیں گے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور کی آنکھیں کھولنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آزادی کا جو حقیقی تصور ہے اس خواب کو رب کائنات ہندوستان کے اندر طلوع فرمائے، تاکہ آزادی کے ماحول میں انسان اپنی زندگی گزار سکے. نہ صرف یہ کہ سماجی اعتبار سے ہمیں آزادی نصیب ہو، بلکہ معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسان آزادی کا سانس ہندوستان کے اندر لینے والا بن جائے. پروردگار عالم اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے اندر پروردگار عالم جو ہماری مقتدرہ ہے، جو حکمران وقت ہیں، پروردگار عالم انہیں انصاف کرنے کی، رب کائنات انہیں رواداری برتنے کی، اور سب کے ساتھ سب کا وکاس کا جو نعرہ ہے رب کائنات اس کے مطابق انہیں حکومت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسلمانوں کے عروج کا زمانہ آئے، مسلمان زوال کے دور سے باہر نکلیں. ہمارے زوال کی جو بہت سی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں، آج پھر وہ بات آ گئی کہ کل انگریز جس طریقے سے مسلمانوں کے جو قائدین ہیں یعنی علماء ہیں، مجاہدین ہیں، ان سے خائف تھے. انہوں نے مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کے خلاف زبردست طریقے کی انہوں نے سازشیں کی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے. علماء انگریزوں کے زمانے میں بھی داؤں پر تھے، مدارس اسلامیہ بھی داؤں پر تھے. آج اس وقت بھی علماء بھی داؤں پر ہیں اور مدارس اسلامیہ بھی داؤں پر ہیں. یعنی علماء اور مدارس ان دونوں کا جس طریقے سے چولی دامن کا رشتہ ہے اور انہی سے دین کی بقا ہے، یہیں سے دین کا فروغ ہے، یہیں سے سنت و شریعت کی بقا اور سنت و شریعت کا فروغ اور اس کی ترویج و اشاعت ہے. یہ پہلے دور کی جو غیر ملکی حکومت تھی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ علماء کو فروغ ملے،
مدارس ترقی کریں. جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ہمیشہ علماء کے خلاف اور خاص طور سے جو مدارس اسلامیہ ہیں اس کے خلاف ہمیشہ اس کی جنگ جاری رہتی ہے. آئے دن مدارس کے خلاف کوئی نہ کوئی بل نکلتا رہتا ہے تاکہ مدرسوں کے اندر سکون، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام نہ کیا جا سکے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مجاہدین یا قوم کے جو قائدین ہیں وہ انہی مدارس کے چٹائیوں سے پیدا کیے جاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے علماء اس وقت پیدا ہوئے تھے یا آج پیدا ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس ہی تو وہ فیکٹریاں ہیں کہ جن سے علماء، ادبا، شعراء اور قائدین اور مجاہدین پیدا کیے جاتے ہیں. جب بات مجاہدین کی آتی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے ننگی تلوار لے کر وہ سب کی گردنیں اڑاتا پھرے، بلکہ مجاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، انسان اگر اپنی زبان سے کوئی چیز روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے روکے، اگر اپنی تلوار سے کوئی چیز روک سکتا ہے تو اپنی تلوار سے روکے، اور ورنہ تو وہ دل سے اس چیز کو برا تصور کرے، برا جانے. تو جہاد یہ ہوا کرتا ہے جو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور یہ جہاد بہت عظیم چیز ہوا کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جہاد کا یہ جو تصور ہے لوگوں نے جو ایک غلط تصور دے دیا ہے اس تصور کو ختم بھی کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنی تاریخ پڑھیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں بار بار کہتا ہوں آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء نے، آپ کے قائدین نے اور جنگ آزادی میں عام مسلمانوں نے کتنا عظیم کردار ادا کیا تھا. لیکن آج ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے، آج ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اسی لیے جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم جو مجاہدین ہیں انہوں نے ہندوستان کو آزاد کیا تھا اور مسلمانوں کے صرف چند نام ہیں، اگر میں ان کے نام گنوانے لگوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے. آج جب یعنی کالے پانی کی بات آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے پانی کی جو سزا دی گئی تھی رنگون یا جزیرہ انڈمان کے اندر جو آج میانمار کے اندر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 2-4 علماء کو بھیج دیا گیا تھا. سینکڑوں ایسے علماء تھے کہ جنہیں کالے پانی کی سزا دی گئی تھی. ہم صرف علامہ فضل حق خیر آبادی یا آخری جو سلطان سلطنت مغلیہ تھے بہادر شاہ ظفر، صرف انہی کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یہ تو مطلب نمائندہ اور چنندہ مطلب علماء اور سلاطین تھے، اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو کالے پانی کی سزا بھگتنے پر مجبور کیا گیا تھا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے احباب، میرے نوجوان، میرے بچوں، اپنی تاریخ پڑھو، اپنی تاریخ کو جانو کہ تمہاری تاریخ کتنی عظیم رہی ہے. اور پھر ہماری تاریخ صرف مسلم مورخوں نے نہیں لکھی ہے، بلکہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ غیر مسلموں نے لکھا ہے، انگریزوں نے لکھا ہے. آپ اس کو پڑھیں، آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. جب ہم کسی مسلمان کی تاریخ پڑھیں گے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس نے اپنے علماء کی تعریف کر دی ہوگی، اپنے مجاہدین کا اس نے قصیدہ پڑھا ہوگا. لیکن جب بات ایک غیر یعنی مسلم کی ہوگی، جب بات ایک انگریز مورخ کی ہوگی، اس بات کے اندر صداقت ہوگی کیونکہ اس نے حقیقت کا اظہار کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہندوستان کے اندر ہمیں پورے اسلامی تشخص اور اسلامی وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق برآمد فرمائے.